سورہ احزاب صفحہ نمبر 385 آیت نمبر 61 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملعونین لعنت کیے گئے ہیں یا لعنت زدہ ہیں اینما جہاں بھی سوکیفو وہ پائے جائیں سوکیفو پائے جائیں اخذو پکڑ لیے جائیں وقتلو اور قتل کر دیے جائیں تقتیلا قتل کرنا سنت اللہ کا طریقہ ہے، دستور ہے، سنت ہے فی الذین ان لوگوں کے لیے خلو جو گزر چکے ہیں من قبل اس سے پہلے ولن تجدا اور ہرگز تم نہ پاؤ گے لسنت اللہ کے طریقے میں تبدیلا کوئی تبدیلی یسألک الناس وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الساعہ قیامت کے بارے میں کل کہہ دیجئے انما سوائے اس کے نہیں علمہا اس کا علم عند اللہ اللہ کے پاس ہے وما یدریکا اور کیا ہے تجھ کو معلوم لعلہ شاید کہ الساعہ قیامت تکون ہو قریبا نزدیک ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے لعن الکافرین لعنت کیا کافروں پر وعدہ اور تیار کیا ہے لہم ان کے لیے سعیرہ بڑھتی ہوئی آگ کو خالدین فیہا ابدا خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس آگ میں ابدا ہمیشہ لا یجدون نہیں وہ پائیں گے ولیہ کوئی دوست ولا نصیرہ اور نہ مددگار یوم تقلب جس دن پلٹ کر دیے جائیں گے وجوہہم ان کے چہرے فی النار آگ میں یقولون وہ کہیں گے یا لیتنا کاش ہوتے ہم اطاعنا اللہ اطاعت کرتے اللہ کی واطعنا رسولہ اور اطاعت کرتے رسول کی وقالو اور کہیں گے ربنا اے ہمارے رب انا بے شک ہم نے اطاعت کی سادتنا اپنے بڑوں سادتنا سرداروں کی اپنے سرداروں کی وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی فاضلونا پس انہوں نے گمراہ کر دیا ہم کو السبیلا راستے سے ربنا اے ہمارے رب آتیہم دے ان کو ضعفینی دگنا عذاب دگنا من العذاب عذاب سے والعنہم اور ان پر لعنت کر لعنن کبیرہ بہت بڑی لعنت صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب ہم پڑھ رہے ہیں، لفظ ملعونین یہ لعنت زدہ ہیں۔ کیا لعنت زدہ ہیں؟ یعنی یہودیوں اور منافقین کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ لعنت زدہ ہے، اور یہودیوں اور منافقوں کا یہ جو مرجفون کل ہم نے پڑھا تھا کہ افواہیں پھیلانا مسلمانوں کے خلاف یہ لعنت زدہ کام ہے، اور مسلمانوں کے درمیان ان کو مایوسی کی باتیں کرنا یہ لعنت زدہ کام ہے، اور یہ ملعونین ان کے جو کام ہے لعنت زدہ ہیں۔ فرمایا جہاں کہیں ان کو پکڑو ان کو قتل کر دو، یہ ایسے لوگ ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ثم اخذوا سوقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، پکڑو جہاں پائے جائیں ان کو قتل کر دو۔ قتل کرنا جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا بھی ہے کہ جب غزوہ بدر ہوئی تو اس کے بعد بنو قینقاع جو بڑا قبیلہ تھا یہودیوں کا، بڑا امیر قبیلہ تھا، ان قبیلوں میں سب سے امیر قبیلہ تھا، وہ شرارتوں پر اوپر آیا۔ اس نے کئی طرح کی شرارتیں کی تو وہ باز نہ آتے تھے، پھر وہ چھیڑ خانی بھی کرتے تھے مسلمان عورتوں کے ساتھ، جسے کسی یہودی نے کسی عورت کا پردہ کھینچ لیا، برقع کھینچ لیا، ایسے معاملہ ہوا تو وہ کہتے تھے کہ وہ تو مشرک مکہ تھے نا، ہم سے پالا پڑے گا تم کو پتہ چل جائے گا، ایسی باتیں کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کر محاصرہ کر لیا ان کا، اور ان کو ارادہ کیا آپ نے قتل کرنے کے، قتل کر دیا جائے، لیکن عبداللہ بن ابی منافق جو رہی وہ ان کے آڑے آ گیا آپ کے، اس نے پرزور اس کی سفارش پر اور اللہ کے نبی کی جو نرم طبع طبیعت تھی اس بنا کے اوپر آپ نے ان کو جو بنو قینقاع تھا ان کو یہ کہا کہ تم یہاں سے اپنا سامان لے کر نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، اور وہ لوگ پھر وہاں سے اپنا صرف عبداللہ بن ابی کی سفارش پر وہ وہاں سے اپنا مال و متاع لے کر وہاں سے نکل گئے یہ بنو قینقاع والے۔ اور اس کے بعد غزوہ احد کا جو ہم نے بنو نذیر والے تھے، جب انہوں نے چکی کا پہاڑ گرا کر اللہ کے نبی کو شہید کرنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا کہ 10 دن کے اندر
تم یہاں سے نکل جو مدینہ سے، اگر 10 دن کے بعد تم نظر آئے تو تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ انہوں نے تیاری کر لی نکلنے کی، لیکن عبداللہ بن ابی نے جو حی بن اخطب تھا بن نذیر کا، جو اس قبیلے کا سردار تھا، اس کو پیغام بھیجا کہ تم نے نہیں نکلنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، 2000 یا 200 کا لشکر بڑا میں نے تیار کر رکھا ہے تمہاری مدد کے لیے، وہ تمہارے لیے لڑ مریں گے، تم نے نکلنا۔ تو اس نے انکار کر دیا، جی نہیں میں نکلتا، اللہ کے نبی کو پیغام بھیج دیا میں نہیں نکلیں گے ہم اپنے شہر چھوڑ کر، اپنا جو شہر پر علاقہ چھوڑ کر۔ تو آپ نے ان کا محاصرہ کیا ان کا، تو یہ جو عبداللہ بن ابی تھا ان کی مدد کو نہ آیا، تو پھر ان کو مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا، اور وہ وہاں سے اپنا سامان لے کر نکل کے بنو نذیر والے، اور پھر غزوہ احزاب کے بنو قریظہ کے ہم نے پڑھا، ان کا محاصرہ کیا گیا۔ وہ یہ بنی جو حی بن اخطب تھا، یہ بھی اسی نے آ کر ان کو بنو قریظہ کو مجبور کیا تھا بدعہدی پر، اور پھر وہ آپ نے ان کا محاصرہ کیا آ کر غزوہ احزاب کے بعد ہم نے پیچھے پڑھا۔ تو پھر ان کو جو سعد بن معاذ تھے، ان کی بنا کے اوپر ان کا تعلق تھا یہودیہ کا ان کے ساتھ قبیلے کا، انہوں نے کہا شاید سعد ہماری رعایت کر دے، لیکن سعد نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جو لڑنے والے ان کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو اور عورتوں کو لونڈیاں غلام بنا لے جائے۔ پھر ان کے فیصلے کے اوپر ان کے جو لڑنے والے ان کو قتل کر دیا گیا، اور باقی کو لونڈی غلام بنا لیا گیا۔ یعنی یہ اخذوا کو، تو یہ ایسے کون تھے میں ان کو قتل کر دوں، ان کو محاصرہ کرو۔ پھر صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا، ان کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا گا۔ اللہ فرماتا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد سنت تبدیلا، یعنی اللہ کی سنت ہے، ظلم اور ظالم زیادہ دیر ان کو چھوٹ نہیں ملتی، کھلی چھوٹ نہیں ملتی، مدت ملتی ہے، مہلت ملتی ہے، وقت ملتا ہے کہ شاید واپس آ جائیں، لیکن کھلی چھوٹ نہیں ملتی۔ اللہ کی سنت ہے کہ یہ لوگ ایسا کریں گے، اور ان کے مقابلے کے اندر اللہ والے آئیں گے، وہ ان کو قتل کریں گے، ان کو ختم کریں گے، اور ظلم ختم ہوگا رہے گا، حق غالب آ جائے گا۔ سنت اللہ کی سنت ہے ہمیشہ کے اندر، فرمایا اس سے پہلے بھی تھی، اور اللہ کی جو سنت وہ بدلتی نہیں ہے، آج بھی ایسی ہے۔ جو حق والے اگر ڈٹے رہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ اللہ وہ انسان غالب آ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کی سنت ہے۔ یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور یہ پوچھتے تھے آپ سے قیامت کب آئے گی، یعنی آپ کو صرف دیکھنے کی سچا نبی ہے کہ نہیں ہے، سچا رسول ہے کہ نہیں ہے، ایسے سوال جو کرتے رہنا، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی تھا۔ یہ قیامت کا ذکر اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کب آنی ہے، فرشتوں تک کو نہیں پتا کب آنی ہے، یہ اللہ کے حکم ہے۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، جیسے بعض صاحب اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، اور میں تو نے اس کی کیا تیاری کی ہے، قیامت کا مجھے کوئی تیاری بھی کیا اس کی، قیامت کب آئے گی، یعنی آپ نے اس کو تنبیہ کر دی، یہ تیرا سوال بنتا ہی نہیں ہے، تو اپنی تیاری کر۔ اور یسألک الناس عن الساعة، پوچھتے قیامت کب آئے گی، کل کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، یعنی جو چیز اللہ نے بتلا دی وہ اللہ نے بتلا دی، وہ اللہ کے نبی تک پہنچ گئی، جو نہیں بتلائی گئی۔ اور یہ ہمارے اہل سنہ والجماعت کا ایک بہت بڑا عالم ہے، اور حافظ آبادی ان کو ادھر ہے، ان کا فدا حسین حافظ آبادی، وہ کہہ رہا تھا، بڑا جلسہ کر رہا تھا، بہت بڑا جلسہ تھا، کہتا جی میں نے قرآن پڑھا، میں نے حدیث پڑھی، میں نے کہیں بھی ایسا نہیں پایا کہ کسی نے اللہ کے نبی سے سوال پوچھا ہو، کچھ پوچھا ہو تو آپ نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہتا میں تو نہیں پایا، یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے محدث بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرے نگارے، یعنی قرآن و واضح آیات ہیں۔ قیامت کا ذکر پوچھا گیا، میں مجھے نہیں پتا، اس کا علم اللہ کو ہے، یعنی اللہ کی نبی کی شان میں غلو کرنا، یعنی ان کو چیز کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اللہ نبی نے منع کیا رسول اللہ نے کہ میری شان کے اندر ایسے غلو نہ کرنا جیسے سیدنا عیسیٰ کے بارے کے اندر کیا۔ فرمایا آپ سے پوچھتے قیامت کے بارے میں، فرمایا ان کو کہہ دو کہ وہ شاید کہ تمہارے قریب ہی ہو، تمہیں کیا پتا۔ اور فرمایا جو مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، وہ تو جب آنی ہے تب آنی ہے نا، جب مر گیا انسان قیامت شروع ہو گئی۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لہم سعیرا، اور بے شک اللہ نے کافر پر لعنت کی ہے، ان کے لیے عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا ہے۔ جو اللہ کے اس سے مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے۔ خالدین فی ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور سب سے بڑا جو ان کا عذاب ہے نا، جو لفظ خالدین، یہ لفظ بہت زبردست ہے، اس کے اندر بہت بڑا ڈر ہے، خوف ہے، ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکلے، خالدین، عذاب تو ہوگا
لیکن بعض لوگوں کو عذاب ہوگا، وہ نکل جائیں گے، اللہ ان کو بچا لے گا، جنت سے جہنم سے نکل کر جنت میں آ جائیں گے، تو میں خالد ہمیشہ ہی رہیں گے اس کے اندر، کبھی نہ نکلیں گے، اور کوئی دوست نہ پائیں گے، کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ کبھی کہتے ہیں یہ ہمارا مددگار ہے، یہ ہمارا مددگار ہے، یہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا۔ یہ جتنے عقیدے ہیں، جتنے اسی پہ قائم ہے نا، جس کو مانتے ہیں یہ ہمیں بچا لے گا، اللہ کے عذاب سے بچا لے گا، اللہ کے قریب کر دے گا، یہ ان کا نظریہ ہوتا ہے، ہمیں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اور جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں چہرے، چہرہ جسم سب سے نازک حصہ ہوتا ہے، ہمیں چہرے آنکھ کے اندر اوندے پوندے کیے جائیں گے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، کہیں گے ہائے کاش ہم اللہ کی اس رسول کی اطاعت کرتے۔ دو ہی چیزیں ہیں دنیا کے اندر بھی، آخر کے اندر بھی، اللہ کے ساتھ اطاعت، اللہ رسول کی اطاعت۔ جو اس سے باہر نکل گیا وہ سیدھی راہ سے ہٹ گیا، سیدھے رستے سے ہٹ گیا، تب قیامت دن کا یہی ہوگا، کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی۔ سردار جیسے حکمران ہیں، ان کی اطاعت کی حکمران یہی کرتے ہیں نا، کہ لوگوں کو کہتے لوگ ہمارے تابع رہیں، ہمارے فرمانبردار رہیں، لوگ کسی کی بات مانے نا، اللہ کے مقابلے، اللہ رسول کے مقابلے ہمارے تابع رہیں۔ اور جو کبرانا، جو ہمارے علماء ہیں، وہ بھی یہ کرتے ہیں نا، لوگوں کو تابع رکھتے ہیں، لوگوں میں شرک کو اپنا پہنچا دیتے ہیں، بدعات کا رواج کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ ہماری بات مانتے رہیں، لوگ حق کی طرف آئی نہ، دین کی طرف آئی نہ، شرک اور بدعات لوگوں کو الجھا دیتے ہیں۔ کبرانا فاضلون السبیلا، اللہ میں انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے ہٹا دیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دی سیدھے راستے سے۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا، اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت کرنا۔ یہ ہوگا پیری مریدی کا انجام دنیا کے اندر، جو لوگ بن دیکھے، بن سمجھے، بن سوچے اندھی تقلید کرتے ہیں، ان کا یہ انجام ہے۔ یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، یہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کر دیا، ان کو پتہ نہیں تھا کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے۔ وہ آج کل حق خطیب صاحب، بڑا چرچا ان کا، وہ بڑا کچھ ہوا ہے، لیکن اس بندے کو قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، لیکن فالوورز کتنے ہیں۔ جب وہ وہاں پہ بلاوڑا شریف کے اندر وہ کرتا ہے، لوگ دنیا بھاگی چلی جاتی ہے، جدھر دیکھو ایسے ہی لگتا ہے کہ دنیا ہی دنیا ہر طرف ہے، چاہے وہ ہندوؤں کا ہے، چاہے سکھوں کا ہے، چاہے مسلمانوں کا ہے، جہاں بھی دیکھو لو دنیا تو نظر آتی ہے۔ تو وہی ان لوگوں نے گمراہ کر دیا، لوگوں کو اسی طرح سے ہٹا دیا، نہ کوئی دین کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ خود آتا لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور خود بھی پٹکے ہیں، لوگوں کو بھٹکا دیا، اور اللہ کے عذاب کا خود بھی شکار ہوتے، لوگوں شکار کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ملعونین، لعنت زدہ ہیں، اینما، جہاں کہیں بھی، سوکیفو، وہ پائے جائیں، اخذو، پکڑ لیے جائیں، وقتلو، اور قتل کر دیے جائیں، تقتیلا، قتل کرنا، سنت اللہ، اللہ کا طریقہ ہے، فی الذین، ان لوگوں کے لیے، خلو من قبل، جو گزر چکے ہیں پہلے، ولن تجدا، اور ہرگز تم نہ پاؤ گے، لسنت اللہ، اللہ کے طریقے میں، تبدیلا، کوئی تبدیلی، یسألک الناس، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، یسألک الناس، سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ، عن الساعہ، قیامت کے بارے میں، کل کہہ دیجئے، انما، سوا اس کے نہیں، علمہا، اس کا علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، وما یدریکا، اور کیا ہے تجھ کو، لعل الساعہ، شاید کہ قیامت، تکون قریبا، ہو نزدیک، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لعن الکافرین، لعنت کیا کافروں پر، وعد لہم، اور تیار کیا ان کے لیے، سعیرا، بڑکتی ہوئی آگ کو، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، آبادا، ہمیشہ رہنا، لا یجدونا، نہیں وہ پائیں گے، ولیہ، دوست، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار، یوما، جس دن، تقلبو، الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے،
وجوہہم ان کے چہرے فی الناری آگ میں یقولون وہ کہیں گے یا لیتنا کاش کہ ہم اطعنا اللہ اطاعت کرتے اللہ کی واطعنا الرسول اور اطاعت کرتے رسول کی وقالو اور وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب انا بے شک ہم نے اطعنا ہم نے اطاعت کی سادتنا اپنے سرداروں کی وکبراءنا اور اپنے بڑوں کی فاضلون السبیلا بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا راستے سے ربنا اے ہمارے رب آتیہم دے ان کو ضعفینی دگنا من العذابی عذاب سے والعنہم اور ان پر لعنت کر لعنن کبیرہ بہت بڑی لعنت صدق اللہ